أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. حکم ہوا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر ان فرقوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور دوسرے فرقے ہیں کہ ہم فائدہ دیں گے ان کو، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک. یہ باتیں من جملہ غیب کی خبروں کی ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں تیری طرف، نہ تجھ کو ان کی خبر تھی اور نہ تیری قوم کو اس سے پہلے. سو تو صبر کر، البتہ انجام بھلا ہے ڈرنے والوں کا. کل کی تفسیر کے اندر بات چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے نوح، یہ جو تمہارا بیٹا مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق ہے اور کافروں میں سے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے سامنے معذرت پیش کی. اس کا ذکر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے طرف رجوع و التجا اور غلط کاموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ لینے کی دعا، پھر گزشتہ لغزش کی معافی اور مغفرت و رحمت کی درخواست ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آئندہ اس سے بچنے کے لیے تنہا اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ اور یہ دعا مانگے، یا اللہ آپ ہی مجھے گناہوں سے اور خطاؤں سے بچا سکتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی. تو انسان سے گناہ ہو جائے تو یہ کہے اللہ آپ ہی مجھے گناہوں سے بچا سکتے ہیں. تنہا اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ نہ کرے. چوتھی آیت میں جب طوفان ختم ہوا اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی اپنے تہہ میں واپس لے لے، اور جو آسمان سے پانی برسا تھا اس کے جو ہے ندی، نالے، دریا اور سمندر بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ جودی پہاڑ سے نیچے اتریے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارے طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی، یعنی آفات اور مصائب سے سلامتی اور مال و اولاد میں وسعت ہوں گی.
کیونکہ اس وقت میں پوری دنیا کے اندر پانی ہو گیا تھا، زمین پر چلنا پھرنا بہت مشکل تھا۔ تو جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا نیچے اتر جاؤ، اب زمین پر آؤ، اب یہ زمین تمہارے واسطے نقصان دہ نہیں ہوں گی، بلکہ اس زمین پر ہم نے تمہارے واسطے سلامتی اور برکتیں لکھ دی ہیں۔ اس ارشاد کے مطابق طوفان نوح کے بعد دنیا میں ساری انسانی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کیا ہے بولو؟ ساری انسانی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی اس واقعہ کے بعد دنیا میں باقی رہنے والی سب قومیں صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذریت و اولاد ہوں گی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اہل تاریخ نے آدم ثانی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ پھر یہ سلامت و برکت کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام کے پھر یہ سلامت اور برکت کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا گیا، صرف ان کی ذات تک محدود نہیں بلکہ فرمایا وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، یعنی جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہے ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں نازل ہوں گی۔ بھائی جو لوگ کشتی میں آپ کے ساتھ میں سوار ہے ان پر بھی اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی سلامتیں نازل ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو آیت میں امم کہا گیا، تو امہ کی جمع ہے، امہ کی جمع ہے جس کا مفہوم یہ ہے یہ کشتی میں سوار ہونے والے مختلف قوموں اور امتوں پر مشتمل تھے، حالانکہ پہلے معلوم ہو چکا کہ کشتی میں سوار ہونے والے زیادہ تر حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے۔ بات سمجھ گئے؟ معدود چند دوسرے مومن بھی تھے، تو ان لوگوں کو مختلف امتیں اور قومیں اس لحاظ سے فرمایا کہ ان کی آنے والی نسلوں میں مختلف امتیں اور قومیں ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا ممن معک کے الفاظ میں وہ تمام نسل انسانی داخل ہے جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ اسی لیے اس کی ضرورت پڑی کہ سلامت و برکت کے مضمون میں تفصیل کی جائے کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں تو مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، اور مومن کے لیے تو سلامت برکت اپنے عام مفہوم کے اعتبار سے درست ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ان پر سلامتی ہوں گی، برکتیں نصیب ہوں گی، اور آخرت کے اندر بھی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اسی نسل میں جو کفار ہوں گے وہ جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کو سلامت و برکت کا محل قرار دینا کسی طرح صحیح ہوگا۔ اس لیے آخر آیت میں فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی دنیا کی سلامت و برکت تو اللہ تعالیٰ کا خوان یغما ہے جس سے دوست دشمن سبھی کھاتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں کفر اختیار کریں گے، لیکن آخرت کی نجات و فلاح صرف مومنین کے لیے مخصوص ہوں گی۔ کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دلا کر فارغ کر دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے بجوز عذاب کے کچھ نہ ہوگا۔
بھائی جو اہل کافر ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دلا کر یہی قصہ ختم ہو جائے گا، آخرت کے اندر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں مسلمان بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، اور قرآن کریم کہہ رہا ان کی نسل میں برکتیں اور سلامتی ہوگی۔ تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کو سلامتی دنیا کے اندر بھی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ہوگی، اور جو کافر ہوں گے ان کو سلامتی دنیا کے اندر ہی ہے، آخرت کے اندر نہیں ہے۔ جو کچھ ان نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ یہی دے دلا کر معاملہ ختم کر دے گا۔ طوفان نوح کی تفصیل، یہ تفصیل خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم کر کے اپنی قوم کو سنائے۔ بھئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی تعلیم حاصل نہیں کی، بات سمجھ گئے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس ملک سے اس ملک نہیں گئے، کہ گئے بولو؟ جب اس ملک سے اس ملک نہیں گئے، اس شہر سے اس شہر میں بولو بھائی نہیں گئے، پھر اتنا لمبا واقعہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی اور پیغمبر ہی سنا سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بھائی یہ تو غیب کی باتیں ہیں نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ اور آپ کا زمانہ بہت لمبا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نبی اور پیغمبر بنے شیش علیہ السلام، ان کے بعد پیغمبر بنے حضرت نوح علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ نے کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ نے تعلیم بھی کسی کے پاس حاصل نہیں کی، اور جب اتنا لمبا واقعہ آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ کیا ہے بولو؟ جو نبی کے پیغمبر برحق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ آخر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا، آپ کی نبوت و رسالت پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ بدبخت نہیں مانتے اور آپ سے جھگڑا کرتے تو آپ کو اپنے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے باوجود پہلے کے واقعات من و عن پیش کرنا، اور اس کے باوجود اگر کوئی آپ کو نبی اور پیغمبر نہیں مانے، کوئی بدبخت جھگڑا کرے، تو آپ کو جو ہے اپنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ارشاد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بات سمجھ گئے؟ اور آپ کی نبوت کی دلیل سورج کی روشنی سے بھی زیادہ واضح ہے۔ بھئی سورج کی روشنی کتنی زبردست ہوتی ہے، دیکھو سورج نکلا ہے تو اندھیرا ختم ہوا ہے، تو آپ کی نبوت کی دلیل سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ آپ کی نبوت کی دلیل چاند کی ٹھنڈک اس سے بھی زیادہ ہے۔
آپ کی نبوت کے دلیل ستاروں کی خوبصورتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کی نبوت کی دلیل خوبصورت ہے، لیکن جو بدبخت ماننے پر نہیں آتا ہے تو اس کی تقدیر میں ہدایت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب چنتا مت کیجئے، فکر مت کیجئے، آپ سے اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اپنے سے پہلے نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے 1000 سال کی طویل عمر ساری انہی اذیتوں میں گزار دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال کی عمر پائی اور ساری عمر کو انہی اذیتوں میں گزاری۔ کائیں میں گزاری؟ ہاں، انہی اذیتوں میں گزاری۔ تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی ایسا ہی صبر کیجئے۔ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نوح علیہ السلام نے جو صبر کیا آپ بھی ایسا ہی صبر کیجئے، کیونکہ یہ متعین ہے انجام کار کامیابی متقی لوگوں کو ہی ملیں گی۔ انجام کار کامیابی متقی ہی لوگوں کو ملیں گی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایسا کامیاب کیا، ایسا کامیاب کیا، ایسا کامیاب کیا، 1,24,000 مخلصین صحابہ کرام کی جماعت عطا فرمائی۔ پھر ان صحابہ کرام کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دین اسلام پھیلا، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ اللہ کے پاس سے لائے تھے، دنیا کے اندر کروڑوں کروڑ لوگ اس کلمے کو پڑھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ چاہے جو فرقے سے ہو، لیکن اس کو کلمہ کون سا پڑھنا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو کہ اہل حدیث ہو، سب کو یہی کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو بزرگان دین، صبر ایک ایسا میٹھا پھل ہے جو انسان کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جنت دیں گے۔ تو جب انسان جنت میں جائیں گا تو فرشتوں سے پوچھیں گا، بھائی میرا اتنا استقبال کیسے ہو رہا ہے؟ میرا اتنا استقبال کیسے ہو رہا ہے؟ 70,000 فرشتے سلامی پیش کر رہے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے فاصبر، تم نے دنیا میں صبر کیا، کیا تم نے صبر کیا؟ یہ صبر کا بدلہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی پوری زندگی اذیتوں میں گزرتی ہے۔ بولو کیسے گزرتی ہے؟ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا آزمایا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد ہے، مجھے اتنی اذیت دی گئی، مجھے اتنی تکلیف دی گئی، مجھے اتنا دھمکایا گیا، مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ اتنا دھمکانا ڈرانا کسی نبی کو نہیں کیا گیا، بلکہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے تکالیف کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور میری 23 سالہ تکلیف کو ایک پلڑے میں رکھ دو تو میری تکلیف کا پلڑا جھک جائے گا۔ لیکن انجام کار کیا ہوا؟ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کیا ہے، مقاما محمودا الذی وعدتہ،
میرے محبوب ہم نے ایک مقام بنایا ہے، اس کا نام ہے مقام محمود، ہم اپنے خاص بندے کو دینے والے ہیں۔ وعدتہ، اے میرے اللہ جو آپ نے مقام محمود کو بنایا، وعدتہ، آپ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وہ مقام محمود ہمارے پیارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیے۔ ایسا مقام ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندے کے لیے بنایا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے وہ مقام اللہ مجھے ہی دیں گا۔ اے میرے امتیوں، اذان کے بعد تم دعا پڑھو، مقام محمود الذی، اگر تم یہ دعا کرو گے آخرت کے اندر حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے تمہاری شفاعت کروں گا۔ اس لیے بولتے ہیں اذان کے ٹائم بڑبڑ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ یہ بڑبڑ ختم ہوتی ہی نہیں۔ اذان چل رہی ہے، بڑبڑ چل رہی ہے۔ ارے بھائی اذان ہو رہی ہے تو اللہ کا نام اپنے زبان سے لو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ علماء لکھتے ہیں اذان کے ٹائم بڑبڑ کرنے سے اللہ تعالیٰ موت کے ٹائم کلمے سے محروم کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اذان ہو گئی، دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ پوری دعا پڑھنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں جو اذان کے بعد دعا پڑھیں گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اذان کے وقت میں بڑبڑ نہیں کرنے کی، بلکہ اذان کے وقت میں اذان کا جواب دینے کا، اذان ہو گئی یہ دعا پڑھنے کی۔ تو بہرحال آج کی تفسیر کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو یہ کہے اللہ مجھے غلطیوں سے بچا لیجئے، مجھے اپنے پناہ میں رکھیے، مجھے اپنے حفظ امان کے اندر رکھیے، میں بہت چھوٹا موٹا اور کمزور بندہ ہوں، آپ اگر مجھے گناہوں سے بچائیں تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ بچنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔